بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ سورہ ملک مکی صورت ہے اور ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن کی صورت نمبر 67 یعنی 67 ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس میں بعض آیات اور صورتیں ایسی ہیں جن کے احادیث مبارکہ میں بہت فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی میں ایک صورت سورہ ملک بھی ہے جو 29ویں پارے کی ابتدا میں موجود ہے۔ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی آرزو تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ صورت موجود ہو، یعنی اسے زبانی یاد ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی اللہ کے حضور بخشش کی سفارش کرے گی۔ اس کی سفارش کو قبول کر کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک رات کو نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی حدیث کا تحفہ دوں جو تمہیں خوش کر دے؟ اس شخص نے عرض کی کہ ضرور، ارشاد فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ ملک کو پڑھو، اپنے اہل و عیال، آل اولاد اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ صورت عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب کے حضور اس کی بخشش کرانے والی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے جہنم کے عذاب سے نجات مانگنے والی ہے، اور اپنی تلاوت کرنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ میری دلی خواہش ہے کہ یہ میری امت کے ہر شخص کو زبانی یاد ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا معمول بنا لے کہ ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس صورت کا نام المانعہ یعنی عذاب سے روکنے والی رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میت جب قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس میت کے پاس اگر عذاب پاؤں کی جانب سے آنا چاہے گا تو یہ سورہ ملک اس عذاب کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی، کیونکہ یہ شخص دونوں پاؤں پر کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سینے یا پیٹ کی جانب سے عذاب آنا چاہے گا تو یہ اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی۔ اسی طرح سر کی جانب سے عذاب آنا چاہے گا تو یہ اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت عذاب قبر سے دور کرنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے لا علمی میں کسی کی قبر پر خیمہ لگایا۔ اس صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس جگہ وہ خیمہ گاڑ رہے ہیں وہاں کسی کی قبر بھی موجود ہے۔ خیر، یہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے کہ انہوں نے سنا کہ ایک شخص سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے سورہ ملک کے اختتام تک تلاوت جاری رکھی۔ انہوں نے آ کر یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے لا علمی میں ایک قبر پر خیمہ گاڑا، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر موجود ہے۔ میں نے وہاں سے ایک شخص کو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ ملک بندے سے عذاب کو دور کرنے والی ہے، عذاب سے نجات دینے والی ہے اور عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ پہلی 5 آیتوں میں انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے، جس میں ڈھونڈے سے بھی کوئی عیب
یا نقص یا خلل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلطنت کو عدم سے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ ہی لایا ہے، اور اس کی تدبیر و انتظام اور فرما روائی کے تمام اختیارات بھی بالکلیہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ اس کے ساتھ انسان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس انتہائی حکیمانہ نظام میں وہ بے مقصد پیدا نہیں کر دیا گیا ہے، بلکہ یہاں اسے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس امتحان میں وہ اپنے حسن عمل ہی سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک کفر کے وہ ہولناک نتائج بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں نکلنے والے ہیں، اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر تمہیں اس دنیا میں ان نتائج سے خبردار کر دیا ہے۔ اب اگر یہاں تم انبیاء کی بات مان کر اپنا رویہ درست نہ کرو گے تو آخرت میں تمہیں خود اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو سزا تم کو دی جا رہی ہے وہ فی الواقع تم اس کے مستحق ہو۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 14 تک کہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہاری ہر کھلی اور چھپی بات حتیٰ کہ تمہارے دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔ لہٰذا اخلاق کی صحیح بنیاد یہ ہے کہ انسان اس اندیکھے خدا سے ڈر کر برائی سے بچے، خواہ دنیا میں کوئی طاقت اس پر گرفت کرنے والی ہو یا نہ ہو، اور دنیا میں اس سے کسی نقصان کا امکان ہو یا نہ ہو۔ یہ طرز عمل جو لوگ اختیار کریں گے وہی آخرت میں بخشش اور اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 23 تک ان حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جنہیں انسان دنیا کے معمولات سمجھ کر قابل توجہ شمار نہیں کرتا۔ پے در پہ اشارے کر کے ان پر سوچنے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اس زمین کو دیکھو جس پر تم اطمینان سے چل پھر رہے ہو اور جس سے اپنا رزق حاصل کر رہے ہو، خدا ہی نے اسے تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے، ورنہ کسی وقت بھی اس زمین میں ایسا زلزلہ آ سکتا ہے کہ تم پیوند خاک ہو جاؤ، یا ہوا کا ایسا طوفان آ سکتا ہے جو تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، خدا ہی تو ہے جو انہیں فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ اپنے تمام ذرائع و وسائل پر نگاہ ڈال کر دیکھو، خدا اگر تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو کون تمہیں اس سے بچا سکتا ہے؟ اور خدا اگر تمہارے لیے رزق کے دروازے بند کر دے تو کون انہیں کھول سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں، مگر انہیں تم حیوانات کی طرح دیکھتے ہو جو مشاہدات سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور اس سماعت و بینائی اور ان سوچنے سمجھنے والے دماغوں سے کام نہیں لیتے جو انسان ہونے کی حیثیت سے خدا نے تمہیں دیے ہیں۔ اسی وجہ سے راہ راست تمہیں نظر نہیں آتی۔ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 تک بتایا گیا ہے کہ آخر کار تمہیں لازماً اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ نبی کا کام یہ نہیں کہ تمہیں اس کے آنے کا وقت اور تاریخ بتائے، اس کا کام بس یہ ہے کہ تمہیں اس آنے والے وقت سے پیشگی خبردار کر دے۔ تم آج اس کی بات نہیں مانتے اور مطالبہ کرتے ہو کہ وہ وقت لا کر تمہیں دکھا دیا جائے، مگر جب وہ آ جائے گا اور تم آنکھوں سے اسے دیکھ لو گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جسے جلد لے آنے کا تم مطالبہ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 میں کفار مکہ کی ان باتوں کا جواب دیا گیا ہے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف کرتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے اور آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کہ تمہیں راہ راست کی طرف بلانے والے خواہ ہلاک ہوں یا اللہ ان پر رحم کرے، اس سے آخر تمہاری قسمت کیسے بدل جائے گی؟ تم اپنی فکر کرو کہ خدا کا عذاب اگر تم پر آ جائے تو کون تمہیں بچائے گا؟ جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اس پر توکل کیا ہے، انہیں تم گمراہ سمجھ رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا جب یہ بات کھل جائے گی کہ حقیقت میں گمراہ کون تھا۔ آخر میں لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھ دیا گیا ہے اور اسی پر سوچنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ عرب کے صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں
جہاں تمہاری زندگی کا سارا انحصار اس پانی پر ہے جو کسی جگہ زمین سے نکل آیا ہے، وہاں اگر یہ پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو خدا کے سوا کون تمہیں آب حیات لا کر دے سکتا ہے؟ بے شک اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلائے، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔